اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کی 62 نمبر صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 28 کی صورت ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ان آیت میں براہ راست یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور غالباً یہ آخری موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے مخاطب ہوا ہے۔ ان آیتوں میں انہیں مخاطب کر کے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ تم اے یہودیوں، تم اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کر رہے ہو کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا ہے جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو، یعنی امی یعنی جاہل، جو پڑھے لکھے نہ ہوں، جو کچھ نہ جانتے ہوں، جن کو علم نہ ہو۔ یہ تمہارا زوم تھا، یہ تمہارا کبر تھا جو سرہن غلط تھا۔ تمہاری اپنی بنائی ہوئی سوچ تھی کہ یہ تمہاری اپنی سوچ تھی کہ رسول لازماً تمہاری اپنی ہی قوم میں سے ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب صرف تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے اور امیوں میں سے کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی کتابیں یعنی اللہ کا کلام سنا رہا ہے اور انسانوں کا تزکیہ نفس کر رہا ہے، یعنی انسانوں میں موجود جو ایک شر اور خیر کا فطری مادہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ کسی انسان پہ شر غالب ہوتا ہے اور کسی انسان پہ خیر غالب ہوتا ہے، تو جو اندر ایک بنیادی شر کا فطری غلبہ جو ہے اس کو دور کرنا، انسانوں کی نفس کشی کرنا، ان کے گناہوں کا ایک تو بتانا کہ یہ گناہ ہے اور یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، اس بات کی آگاہی دلانا، اور پھر گناہ کی دنیا سے دور کرنا، گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرنا، یہ انسان کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو جو انسان گناہوں کی گندگی میں پھنسا ہوتا ہے اس کی روحانی نشو و نما نہیں ہو پاتی، وہ پھر گندی روح کی طرح سے گندگی میں حائل رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھیجنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے، لوگوں کو خیر کی طرف مائل کیا جائے، ان کے اندر جو بدی کا فطری غلبہ ہے اس کو اس قدر کٹ ڈاؤن کر دیا جائے کہ وہ مادہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے، اور خیر اور نیکی کا غلبہ اس قدر بڑھ جائے کہ جو ان کی پوری پرسنالٹی کو کور کر لے، کہ وہ صرف خیر، مطلب وہ جو کہیں تو وہ خیر ہو، جو کریں وہ خیر ہو، جو بھی کچھ ان کے منہ سے ادا ہو، آنکھوں سے جو دیکھیں، جو ہاتھوں سے ہو، وہ صرف خیر ہی خیر ہو۔ تو اب ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کہاں وہ امت تھی، یعنی یہ جو عرب تھے کہاں یہ امی تھی کہ جن ان پڑھ گنوار اور انتہائی ذبو حالی کا شکار، اخلاقی پستیوں کا شکار کون سی برائی تھی جو عربوں میں اس وقت رائج نہ ہو، مطلب سر سے لے کے پاؤں تک جو کہ صرف گناہوں کی اور مطلب گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا، رسول بنا دیا، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی ہدایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے وہ عطا کرے، اور اس کے فضل پہ ان یہودیوں یعنی تم یہودیوں تمہاری کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ تم جسے یہ فضل دلوانا چاہو تو وہ اللہ اس کو دے دے گا، اور تم جسے محروم رکھنا چاہو اللہ کے فضل سے تو اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ اے یہودیوں، تم کو تو توریت کا حامل بنایا گیا تھا، مگر تم نے تو اس کی ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہی اس کو سمجھا، نہ ہی اس کا حق ادا کیا۔ تمہارا حال تو اس گدھے کا سا ہے جس کے پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ تمہاری حالت تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا نا کہ گدھا تو ایک حیوان ہے جس کے اندر خیر اور شر والا مادہ نہیں ہوتا، مگر تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اور پھر تم پر اللہ کی کتاب اتری، اللہ کے
بے شمار انبیاء جو ہیں وہ صرف بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئے ہیں، مطلب نبوت بنی اسرائیل میں ہی اترتی رہی ہے۔ اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود بھی اس چیز کے پابند رہیں اور اپنے ان لوگوں کو بھی اس چیز سے آگاہی دلائیں جو اس جن کے اوپر کتاب الہی نہیں آئی، جن لوگوں کے پاس رسول نہیں آیا، ان کو بھی اللہ کی باتیں سنائیں۔ تو تم نے تو یہ خود سے ذمہ داری نہیں اٹھائی، تم نے تو خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دانستہ جھٹلاتے رہے، کوئی ذمہ داری نہیں قبول کی، بلکہ ذمہ داری سے فرار ہی کرتے رہے ہو۔ اس پہ پھر تمہارے اندر یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اور رسالت کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ گویا تمہیں اس بات کا مطلب جیسے دعویٰ تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے اللہ سے تم کوئی لکھوا کر لے آئے ہو، اور یعنی اللہ جیسے تمہارے اس پیغام کا پابند ہو گیا ہو۔ بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ اور اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور بڑی قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے، تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا، کیونکہ جس کو اللہ کے سے ملنے کا اشتیاق ہو، اللہ سے ملنے کی جلدی ہو، تو وہ موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے، شہادت کی موت کی تمنا رکھتا ہے اور لبیک کہتا ہے اللہ کی پکار پہ۔ تمہیں تو موت کا خوف ایسا ہے کہ تم ذلت کی زندگی قبول ہے مگر موت کسی طرح سے قبول نہیں۔ یہ موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے کچھ سالوں سے تم شکست پہ شکست کھاتے چلے آ رہے ہو، اور تمہاری اپنی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے کرتوتوں سے خود واقف ہو، اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ تم کن کرتوتوں کے ساتھ مرو گے۔ اگر ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے پاس اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوگے جس طرح اس دنیا میں ہو رہے ہو۔ پھر مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس دیکھوں تو اس کی گردن کو ناپوں گا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہود میرے مقابل پر آ کر موت طلب کرتے تو یقیناً وہ مر جاتے، اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اگر مباہلہ کے لیے لوگ نکلتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال، اپنے مال کو ہرگز نہ پاتے۔ اور یہ حدیث بخاری، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ ان آیتوں میں اہل یہود کو مباہلے کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ مباہلہ یعنی اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اگر حق پر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما ناحق ہیں، یعنی وہ حق کی راہ پر نہیں ہیں، تو آؤ اور دعا مانگو کہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے، یعنی ہم دونوں میں جو حق پر ہے وہ باقی رہے، اور جو حق پر نہ ہو اللہ اسے موت دے دے۔ آیت 9 سے 11 تک میں کہا جا رہا ہے، اے لوگوں جو اللہ اور رسول کو دل سے مانتے ہو، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن والی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل و کرم، روزی اور کوئی نیک کام تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کرو۔ مگر جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس باجے گاجے کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز ختم ہو چکی تھی اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا اور ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان کیا بھی جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئے اور تھوڑے سے افراد صرف مسجد میں رہ گئے۔ اس آیت میں اس طرح سے جانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خطبہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی صرف نماز ہی فرض نہیں بلکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔